خدیجہ بی بی ایم پی ہے، مس خدیجہ بی بی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ ایمرجنسی میں چترال سے کال بھی آئی تھی، کچھ خواتین کے میسج بھی آئے تھے، اور ارنو کے حوالے سے، کیونکہ یہ سیشن جو چل رہا ہے امن اور امان کے حوالے سے، تو ہمارا جو ارندو کا ایریا ہے، میرکھانی سے جو ہمارا دروش کا ایریا ہے 30 کلومیٹر دور ہے وہ ہم سے، تو وہاں پہ مختلف جنگیں ہوتی رہتی ہیں، مگر اس دفعہ جنگ کی انتہا ہوگی۔ وہاں پہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ نظام جو ہے بالکل درہم رہ چکا ہے۔ لوگ خانہ بدوشوں کی طرح، کوئی دروش آ کے ٹھہرا ہوا ہے، کوئی میرکھانی آ کے بھی ٹھہرا ہوا ہے، کوئی پشاور آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جنگ چل رہی ہے۔ تو میری صوبائی حکومت سے یہ گزارش ہے، وہاں کے ڈی سی او کو، کیونکہ اس علاقے کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ڈی سی او آئے اور کھلی کچہری ہمارے ساتھ کرے، اور ان کے جو نقصانات ہیں تو پورے تو حکومت اگر نہیں دیتی، مگر اس کا ازالہ تو کیا جائے۔ ان لوگوں کے جو گھر تباہ ہوئے ہیں، ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ معصوم بچے جو ہیں دن رات بیماری میں مبتلا ہے، وہاں پہ اسپتال ہے مگر ڈاکٹر نہیں ہیں۔ تو اسپیکر صاحب اس چیز کو نوٹ کریں۔ پہلے بھی میں اس بارے میں بات کر چکی ہوں۔ میں نہیں کہتی کہ ہمارے چترال میں، خاص کر ارندو میں، کہ آپ نئی بلڈنگ بنائیں، وہاں پہ اسپتال ٹھیک ٹھاک موجود ہے۔ وہاں پہ جو ڈاکٹران ہیں، جب میں نے ایم ایس کو فون کیا، ایم ایس نے کہا کہ ڈاکٹران ہیں، اگر ہیں تو اگر اس نام پہ وہ ملازمت لے چکے ہیں تو وہاں پہ ڈیوٹی کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ صوبائی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو نوٹ کریں اور نوٹس دیں ان لوگوں کو، اگر وہ لوگ وہاں پہ ڈیوٹی نہیں دینا چاہتے ان کو وہاں سے نکال دیا جائے نوکری سے۔ دوسری بات، وہاں پہ جو سکول ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ سکول ہے مگر وہاں پہ ٹیچریں نہیں ہیں، اور جو سکول ہے اس پہ تالا لگا ہوا ہے، تو وہ بھی ہمارے دروش کا ایک ایریا 30 کلومیٹر دور ہے، 1 گھنٹے کا راستہ ہے، مگر اس دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں وہاں پہ کا موبائل سسٹم نہیں ہے، کوئی فون کا ذریعہ وہاں پہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے کہ وہ اپنے دوسرے علاقے میں بات کر سکے۔ وہاں پہ جتنے بھی گورنمنٹ ملازم یا اپنے ارندو سے باہر جا کے جو جاب کرتے ہیں، ان کی بیویاں کہہ رہی ہیں کہ 4 سال تک ہم نے اپنے شوہروں سے بات نہیں کی، اپنے بچوں سے بات نہیں کی۔ تو یہ اس دنیا میں، اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ اب تک وہاں پہ فون موجود نہیں ہے۔ مگر فی الحال امن پہ جو بات ہو رہی ہے، میں اس بارے میں بات کروں گی کہ ڈی سی او کو ابھی سے آپ فوراً اس چیز کا ایکشن لیں، کھلی کچہری وہاں پہ بلائیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ جو ان کے نقصانات ہو چکے، ابھی انہوں نے 15 تاریخ رکھی ہے، اس علاقے کے لوگوں میں احتجاج کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو ڈی سی او جائے وہاں پہ، کھلی کچہری کرے، ان کے مسئلوں کو سنیں۔ وہاں پہ 30 کلومیٹر دور جو 1 گھنٹے کا راستہ ہے، 4 گھنٹے میں ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پہ پانی کی جو پائپ لائن کی منظوری ہو چکی ہے، مگر ابھی تک انہوں نے وہ فنڈ اور وہ چیزیں ان کو نہیں دی۔ تو میں صوبائی حکومت کو کہتی ہوں کہ 30 کلومیٹر دور ہے ہمارے علاقے سے، وہ ہے، ہم پرامن زندگی گزارے ہیں، مگر وہ ایک ایسی جگہ پہ وہ زندگی گزارے، نہ دن نہ رات، نہ وہ سوتے، نہ وہ خواتین 12 سال کی بچیاں جو ہیں شادی شدہ ہیں، ان کے بچوں کے کیس جب ہوتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا۔ وہ دروش میں آتے ہیں 15-20 ہزار روپے گاڑی دے کے، جب اسپتال آتے ہیں دروش میں، وہاں پہ ڈاکٹران موجود نہیں ہوتے ہیں، وہ پشاور آنا پڑتا ہے ان کو۔ تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہسپتال وہاں پہ وہ جو ڈاکٹران، جو ملازمین ہیں وہاں پہ ڈیوٹی دے، جو ٹیچران اس نام پہ ٹیچر ہیں وہ وہاں پہ ڈیوٹی دیں۔ اس کو ڈی سی او کو بھی کہیں، حکومت سے بھی درخواست ہے کہ اس چیز کو کریں، اور کھلی کچہری ڈی سی او کو فوراً آپ یہاں سے آپ اس کو لیٹر کروائیں کہ کھلی کچہری کرے، جو ان کے نقصانات ہو چکے وہ ان کو دیں۔ تو میں پھر آپ گزارتی ہوں کہ وہاں پہ جنگ ہوئی ہے، ان کے گھر بچیاں کیونکہ خانہ بدوش ہو چکے ہیں، وہ کوئی دروش میں آ کے رہ رہا ہے، کوئی پشاور میں آیا ہوا، کوئی مختلف جگہوں پہ چھپے ہیں، کوئی پہاڑوں میں جا کے چھپے ہوئے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کے مسئلے، جو مسائل ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کے نقصانات ہیں، ان کو دیے جائیں۔ ابھی تک ایک آٹے کی بوری وہاں تک نہیں پہنچائی گئی، یہ کس کا فرض ہے؟ اور سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو اسی ارندو سے ملے ہیں۔ تو میں آپ سے پھر گزارش کرتی ہوں، میڈم اسی پہ میٹنگ چل رہی ہے، ابھی میٹنگ جاری ہے، اس پہ شکر ہے اسپیکر صاحب کی کہ سربراہی بہت میں۔ شکریہ آپ کا کہ اگر اس چیز پہ میٹنگ چل رہی ہے تو میں پھر کہوں گی، کیونکہ وہ لوگ بیچارے احتجاج میں، کچھ لوگ اسمبلی کے باہر آ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی سے ملوائیں، یہاں پہ منسٹر سے یا کسی وزیر سے، تو ہم تو نہیں ملوا سکتے، کیا کریں؟ ہم یہاں پہ آ کے صرف بول سکتے ہیں، کرنا تو آپ کا کام ہے، صوبے کا کام ہے۔ تو میں پھر ایک گزارش کروں گی کہ اسپیکر صاحب وہاں پہ جو اسپتال لیں، میں پھر یہ آپ ملوا سکتی ہیں میڈم، کیوں نہیں ملوا سکتی؟ وہ آئے ہوئے تو وہ 2-3 دن سے بیچارے یہاں ہوٹلوں میں ہیں، کہتے ہیں ہمیں ملوائیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی، جو ڈاکٹران ملازمین وہاں پہ ہیں، میں کہتی ہوں وہ وہاں پہ ڈیوٹی کیوں نہیں کرتے؟ پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ جو ٹیچران ہیں وہ وہاں پہ ڈیوٹی کیوں نہیں کرتے؟ کئی سالوں سے وہ سکول بند ہے، کئی سالوں سے وہ کالج بند ہے، وہ ہمارے روڈ ہے۔ میں اپیل کرتی ہوں کہ یہ جو موبائل، جو وہاں پہ موبائل بالکل ہے ہی نہیں، فون کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں،
مطلب میں خود بھی وہاں پہ گئی تھی ایک ٹائم پہ، پیدل مجھے واپس آنا پڑا کیونکہ روڈوں کی حالت ایسی ہے. تو اس پہ مطلب آپ کہہ رہے میٹنگ بھی ہو رہی ہے، تو امید رکھتی ہوں کہ اس پہ آپ ضرور کوئی ایکشن لیں گے. بہت شکریہ آپ کا، میں نے آپ کا ٹائم لیا اور آپ نے مختصر ٹائم پہ مجھے ٹائم بھی دیا. بہت شکریہ. تھینک یو میڈم. نظر ثانی نہیں کی جاتی تب تک یہاں ملیٹنسی کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. ہم اس چیز پر، بدامنی پر کسی قسم کی سیاست نہیں کرنا چاہتے اور نہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے، ورنہ یہ مسائل تمام پولیٹیکل ہے اور یہ مسائل پولیٹیکل لوگ ہی حل کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی اس تک قوت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نام نہیں لینا چاہتے، اس سے پوچھنا نہیں چاہتی کہ بابا آپ لوگوں کی پرفارمنس کیا ہے، آپ لوگوں کی کارکردگی کیا ہے کہ پچھلے 3 مہینوں سے آپ باجوڑ میں آپریشن کر رہے ہیں اور 200-250 بندوں کو آپ لوگوں نے ابھی تک ٹھکانے نہیں لگایا. اگر اس طرح سلسلہ چلتا رہا، اب سردیاں ہے، تقریباً 4-4.5 ہزار لوگ تو میری ہی حلقے کی اس اسکولوں میں پڑے ہیں بے سر ساماری کی حالت میں، اور تقریباً 5-6 ہزار لوگ وہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس بات کی انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری حکمران، ہماری ایڈمنسٹریشن یہ اعلان کر دے کہ آپ لوگ ان کے علاقے کلیئر ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ لوگ باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں. تو ان مسائل پر اسی ہاؤس میں بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے. اگر اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں نکالتی تب تک عوام سفر ہوتے رہیں گے. اس وقت جو ترکی میں مذاکرات چل رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ان مذاکرات میں جو صوبہ ملیٹنسی سے افیکٹ ہے، جو متاثر ہو چکا ہے، جو ایک مین سٹیک ہولڈر ہے، اس کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا، تاکہ اس صوبے کی منتخب نمائندوں کو آن بورڈ لے کر جو صورتحال ہماری خصوصی طور پر قبائلی اضلاع میں بنی ہے، جس سے ہم لوگ سفر ہو رہے ہیں، تاکہ ہم اس میں اپنا انپٹ دے سکیں، عوام کی منتخب نمائندے اس میں اپنا انپٹ دے سکے اور اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالا جا سکے. میں فلور آف دا ہاؤس یہ ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ ملیٹنسی خیبر پختونخوا کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں اور اس پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ یاد رکھیے گا، آپ کے لیے امن کی بات کون کر رہا ہے اور آپ کے لیے یہاں پہ آپریشن کی بات کون کر رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اس ملک کی ترقی کی بات کون کر رہا ہے، اس ملک پاکستان کا جھنڈے کی بات لہرانے کی، اس ملک کو آگے لے کے جانے کی، اس ہرے پاسپورٹ کی عزت کی بات کون کر رہا ہے. اس ملک میں ختم نبوت کی بات کس نے کی ہے؟ کس نے یونو میں جا کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا ہے؟ کس نے یہاں پہ کینسر ہاسپٹلز کی بنیاد رکھی ہیں؟ کس نے اس ملک میں القادر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے؟ میرے ملک کے لوگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب ظلم کرنے پہ خاموشی اختیار کی جائے تو جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ بھی اس ظلم میں اس ظالم کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کل ہمارے 9 نوجوان منسٹر صاحبان نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی، عدلیہ 140 میں سے 138ویں نمبر پر کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں بتائیں. آج آپ اس سامنے آئے، آپ سیاستدانوں کو آگے کر دیتے ہیں. وزیر دفاع صاحب، ہمارے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں اس ملک میں جو بیوروکریسی ہے اس نے 2000 ارب کی کرپشن کی ہے. ابھی اس یہ بیوروکریسی سے وزیر دفاع جو ہے، اس سے زیادہ بہتر اور کون ہے بندہ جو حکومت میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے. ہمیں اور مجبور نہ کیا جائے اسپیکر صاحب. ہمارے محترم قائد جناب عمران خان صاحب کو بے گناہ، بے خطا اس کی وائف
بشرا بی بی کو، عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور یاسمین راشد صاحبہ کو، اعجاز چودھری صاحب کو، اور سرفراز چیمہ صاحب کو، اور بھی باقی ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں، ان کو کس چیز کی سزا دے رہی ہے؟ اس ملک میں عمران خان جس طرح قربانی دے رہا ہے، میں اس ایوان سے ہم اس کو، اس عوام کو، اس صوبے کو، جیسے کہ بار بار ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور ہم تمام اداروں کو، تمام سیکورٹی اداروں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ خدا را اس مسئلے کو سیریس لیں. کوئی بندہ لالا موسیٰ میں بیٹھ کے یا فیصل آباد میں چک نمبر 232 میں بیٹھ کے یہ فیصلہ نہ کرے کہ ہمارے خیبر اور قبائلی علاقہ جات میں جو مسئلے مسائل ہیں اس کا حل بمباری یا اس کا حل دہشت گردی یا فورس کے ساتھ آپریشن ہے. ہم اس صوبے کا مینڈیٹ رکھتے ہیں، ہمیں اس عوام نے سلیکٹ کر کے بھیجا ہے، ہمیں اس چیز پہ میجر ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں اس میں شامل کیا جائے، ہماری رائے کو اہمیت دی جائے. آپ کے ادارے کے بندے شہید ہوتے ہیں. کل ہماری صوبے کے 2 منتخب وزراء نے پریس کانفرنس کی، لیکن پاکستانی الیکٹرانک میڈیا نے اس پوری پریس کانفرنس سے بلیک آؤٹ کیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے جس بندے نے پریس کانفرنس کی تھی وہ 3000 روٹ لیے تھے اس بندے نے، اور اس کے پاس کوئی آئینی عہدہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کا سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی ان کو براہ راست نشر کرتا ہے. پی ٹی وی جو ہے وہ سرکاری ادارہ ہے اور یہ عوام کے ٹیکسوں سے چلتا ہے. جتنا حق پی ٹی وی پر ان کا ہے اتنا حق ہمارا بھی بنتا ہے. اگر مریم اورنگزیب صحافیوں کو یہ دھمکی دیتی ہے کہ ہم جو کہیں گے وہی چلائیں گے، تو میرے خیال میں یہ قابل مذمت ہے. اصل میں